الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت عورت تھی. اللہ تعالیٰ نے اسے بہت حسن عطا کیا تھا اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتا تھا اور بیوی کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار رہتا تھا. اسی طرح سے زندگی گزارتا رہا اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہوا تو بیوی کی جدائی نے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا. اب یہ شخص کافی عرصہ اپنی بیوی کی قبر کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا. بیوی کی قبر کے پاس بیٹھ کر روتا رہا، وہیں سوتا وہیں جاگتا، کبھی کبھی قبر کے اوپر بھی لیٹ جاتا. ایسے ہی روتے روتے اس نے قبرستان پر کافی عرصہ گزار دیا کیونکہ وہ اپنی بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا. ایک دن وہ رو رہا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام قبرستان کے پاس سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس نوجوان کو دیکھا جو قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہا تھا تو آپ علیہ السلام اس شخص کے قریب گئے اور آ کر پوچھا، اے شخص تم رو کیوں رہے ہو؟ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ میری بیوی کی قبر ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے بہت پیار تھا اور میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکا. میری بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر کے رکھ دیا اور مجھے اتنا سخت صدمہ پہنچا کہ میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں. میں اللہ سے موت مانگتا ہوں، ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ اے مالک مجھے بھی جلد ہی مار دے تاکہ میں بھی اپنی بیوی کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے موت نہیں دیتا. اور اسی طرح سے عرصہ گزر گیا، مجھے بیوی کی قبر پر بیٹھے بیٹھے اور روتے روتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی حالت دیکھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا رو مت، میں تیرے لیے تیری بیوی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیتا ہوں. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تو کبھی نہ رونا. اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی، اے مردے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا. آپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ قبر فوراً پھٹ گئی اور وہاں سے ایک حبشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے. اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور بآواز بلند کہا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ فوراً بجھ گئی. تو اس شخص نے کہا، اے عیسیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر یہ نہیں ہے بلکہ دوسری ہے. یہ سن کر آپ علیہ السلام نے حبشی غلام کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ. آپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ حبشی غلام فوراً مردہ ہو کر اپنی قبر میں واپس چلا گیا. اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا. پھر آپ علیہ السلام دوسری قبر کی طرف تشریف لے گئے. اس قبر کے پاس جا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اے مردے تو زندہ ہو جا. آپ کا یہ کہنا تھا کہ قبر پھر سے پھٹ گئی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت باہر نکل آئی. اس شخص نے دیکھتے ہی اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اے عیسیٰ یہی میری بیوی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا اپنی بیوی کو لے کر چلا جا. وہ شخص اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا اور وہ اپنی بیوی کو لے کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا. راستے میں اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس نے کہا، بیوی تیری جدائی نے مجھے بے حال کر دیا تھا، اس لیے میں ابھی تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں. میں تیری باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا آرام کر لیتا ہوں، اس کے بعد ہم گھر کی طرف چلے جائیں گے. اس کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے. اب وہ شخص اپنی بیوی کی گود پر سر رکھ کر سو گیا. جب وہ شخص گہری نیند میں چلا گیا اسی وقت اسی راستے سے ایک شہزادے کا گزر ہوا. وہ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا. جب اس لڑکی کی نظر اس خوبصورت نوجوان پر پڑی تو وہ اس پر گرویدہ ہو گئی اور وہ نوجوان بھی اس عورت پر فدا ہو گیا. پھر اس عورت نے اس شہزادی کو دیکھا، دونوں نے اشاروں میں بات کر لی. اب وہ نوجوان اس لڑکی کو اس کی مرضی سے لے کر چلا گیا. وہ شہزادہ اسے اپنے محل لے گیا. کچھ دیر بعد جب اس کے شوہر کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو پاس نہ دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہوا. ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد آخرکار پیروں کے نشان تلاش کرتے ہوئے وہ شہزادی کے محل تک پہنچ گیا اور وہاں جا کر اس نے دیکھا اس کی بیوی ایک نوجوان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اس شخص نے جا کر اپنی بیوی سے کہا،
تو میری بیوی ہے, تو یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ تو شہزادے نے کہا اے شخص یہ تیری بیوی نہیں بلکہ یہ میری لونڈی ہے. اس شخص نے کہا نہیں یہ میری بیوی ہی ہے. تب شہزادے نے اس عورت کو اشارہ کیا کہ تو ہی اسے بتا دے کہ تو کون ہے. تو وہ بے وفا عورت کہنے لگی میں تیری بیوی نہیں ہوں بلکہ میں شہزادے کی کنیز ہوں. اسی طرح سے ان لوگوں میں یہ بات چیت چل رہی تھی کہ اچانک وہاں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا. آپ علیہ السلام کو دیکھ کر اس بنی اسرائیلی شخص نے کہا اے عیسیٰ کیا یہ وہ میری بیوی نہیں جس کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تیری وہی بیوی ہے جس کو میں نے تیرے لیے زندہ کیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کیا تو اس کی بیوی نہیں؟ تو اس عورت نے کہا نہیں میں اس کی بیوی نہیں ہوں. آپ علیہ السلام نے پھر سے سوال کیا کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ تب وہ بے وفا عورت کہنے لگی نہیں میں وہ عورت نہیں ہوں بلکہ میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں. جب اس عورت نے یہ کہا کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں اور میں وہ عورت نہیں ہوں جس کو آپ نے زندہ کیا, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت جو جان میں نے تجھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عطا کی تھی تو اسے واپس کر دے. یہ سنتے ہی وہ عورت پھر سے مردہ ہو کر گر پڑی. کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے جو کافر ہو کر مرا مگر زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے. اور جو کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن ہو کر مرا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس شخص کے کندھے پر رکھا اور فرمانے لگے اے شخص کاش تو نے اس عورت کی جگہ میرے کریم رب سے عشق کیا ہوتا, میرے کریم رب سے محبت کی ہوتی تو اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا اور تو اس کی قبر پر بیٹھ کر ایک عرصے تک روتا رہا اور اپنا سکون برباد کیا, سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. بیوی کے عشق میں بیٹھ کر روتا رہا, کاش یہ عشق تو اپنے حقیقی رب سے کر لیتا. اللہ اکبر, تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا, حسن کا بادشاہ مل جاتا, حسن کو پیدا کرنے والا مل جاتا اور ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہ ہوتی. پیارے دوستو اس کے بعد اس اسرائیلی شخص نے قسم کھائی اور کہنے لگا اب میں کوئی نکاح نہیں کروں گا. یہ کہنے کے بعد وہ جنگل کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہ کر اس کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیارے دوستو نبی سے فرما برداری کا نام ہی ایمان ہے اور نبی سے نا فرما برداری کا نام ہی ایمان نہیں ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اے پروردگار تو ہمیں مرتے دم تک اپنے پیارے نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما برداری بنا کر رکھ اور حالت ایمان میں اس دنیا کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. آمین سم آمین. پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.